السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شرکائے ترجمۃ القرآن میل فیمیل، اللہ پاک کا احسان جس کی توفیق خاص سے اس نے ترجمۃ القرآن کے عظیم سفر پر گامزن فرمایا ہے۔ میں آپ کو تجوید دو قرات کا تیسرا بینر آپ کو بھیج رہا ہوں۔ اس سے پہلے آپ نے حرکات کے ساتھ حروف کو پڑھنے کا طریقہ سیکھا تھا، یعنی حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، اور حرکات سیکھی تھی، اور مجزوم کیا ہوتا ہے اور مشدد کا کیا تقاضا ہوتا ہے، مجزوم کا تقاضا کیا ہے، یہ چیزیں آپ نے پڑھی تھی۔ اب حرکات کے آنے سے بھی حرف میں تھوڑی مد پیدا ہوتی ہے۔ با زبر با، صرف با پڑھیں تو تھوڑا لمبا، با زبر با پڑھیں زیادہ لمبا۔ اب اس سے بھی زیادہ حروف لمبے ہوتے ہیں، تھوڑا اگلا سٹیپ، یعنی مد کا یہ تیسرا سٹیپ آ گیا۔ با پہلی حالت، با زبر با دوسری حالت، اب آگے تیسری حالت آ گئی ہے۔ یہاں سے مد کا بیان شروع ہو جاتا ہے۔ مد کے معنی ہے لمبا کرنا، کھینچنا، کسی چیز کو بھی لمبا کرنا۔ یہاں چونکہ حرف ہے تو حرف کو لمبا کرنا، حرف کو کھینچنا۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ تین۔ کون کون سے؟ واو، الف، یا۔ اب حروف مدہ کیسے بنتے ہیں؟ آپ قرآن مجید پڑھتے ہوئے دیکھیں، واو ساکن آ گئی اور پیچھے کلمے پر ضم آ گئی، دما دما، یعنی وہ مضموم ہو گیا، پیش والا ہو گیا، تو وہ مدہ ہوگی۔ اب اسے کیسے پڑھیں گے؟ یہ سامنے مثالیں لکھی ہوئی ہیں۔ با واو پیش بو، میں اگر پوچھوں یہ واو کون سی ہے، آپ کہیں گے یہ واو مدہ ہے۔ میں پوچھوں گا کیوں، آپ کہیں گے واو ساکن پیچھے پیش، یا پچھلا حرف مضموم۔ ابھی آپ ابتدا میں پیش سے سمجھنے بات، جو آگے چل جائیں گے پھر ایکسپرٹ ہوتے جائیں گے۔ آگے تا واو پیش تو، واو مدہ، جیم واو پیش جو، واو مدہ۔ اگلا ہے الف مدہ۔ الف سے پہلے حرف پر زبر آ جائے، الف کو ساکن کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ الف ہوتا ہی ساکن ہے، الف پر حرکت آتی نہیں ہے، وہ الف حرکت آئے گی تو حمزہ بن جائے گا۔ اس لیے الف سے پچھلے حرف پر زبر آ جائے، جیسے با الف زبر با، تا الف زبر تا، جیم الف زبر جا۔ پہلے دیکھیں آپ، یہ میں پوچھوں اگر یہ الف کون سا ہے، آپ کہیں گے الف مدہ۔ میں پوچھوں گا کیوں، آپ کہیں گے الف سے پہلے زبر، کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے۔ پڑھیں کیسے؟ با الف زبر با، تا الف زبر تا، جیم الف زبر جا۔ آگے یا مدہ۔ یا مدہ پہلے دیکھیں ہوتی کیا ہے؟ یا ساکن، پچھلے حرف کے نیچے زیر مکسور۔ کیسے پڑھتے ہیں؟ با یا زیر بی، تا یا زیر تی، جیم یا زیر جی، تھوڑا لمبا کیا۔ اب میں سوال کروں یہ یا کون سی ہے، آپ کہیں گے یہ یا مدہ ہے۔ میں پوچھوں گا کیوں، آپ کہیں گے یا ساکن ما قبل زیر، پیچھے زیر۔ ما قبل تھوڑی جدید لینگویج ہے نا، ما قبل پہلے، یا ساکن ما قبل زیر، یا ساکن ما قبل زیر، تو یہ ساری یا مدہ ہو جائیں گی۔ لمبا کریں گے، با یا زیر بی، تا یا زیر تی، جیم یا زیر جی۔ اب ایک اور خاص بات، یہ جو حروف مدہ کرنے کا یہ طریقے ہیں، یہ تین، وہ مدہ، الف مدہ، یا مدہ، اب ان کو ایک اور شکل میں بھی لکھا جا سکتا ہے۔ ان کو کہتے ہیں حروف مدہ کے قائم مقام حرکات۔ الف کھڑی زبر، یہ الف مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ کھڑی زیر، یہ یا مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ الٹی پیش، یہ واو مدہ کے قائم مقام ہوتی ہے۔ یعنی اگر قرآن مجید میں کھڑی زبر آ جائے تو آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ الف مدہ کے قائم مقام ہے، تو قائم مقام ہے تو آواز بھی وہی دے گی، قانون بھی وہی ہوگا۔
کھڑی زیر یہ یا مدہ کے کیا مقام ہے، آواز بھی اتنی ہوگی لمبی کرنی، اور قانون بھی وہی چلیں گے آگے. الٹی پیش ہوگی تو وہ مدہ کے کیا مقام ہوگی، آواز بھی اتنی لمبی کرنی پڑے گی اور قانون بھی وہی ہوں گے. جیسے نیچے مثالیں دی ہیں ہم نے، قالا یا قاف الف زبر کا، تو اس میں الف مدہ ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے، لیکن آگے بھی قال آئی ہے، وہ ساؤنڈ ایک جیسی ہے، اتنا ہی لمبا کیا ہے، لیکن یہ کھڑی زبر کی شکل میں. آپ یوں بتائیں گے کہ پہلا قال الف مدہ کی اصلی شکل میں ہے اور دوسرا قال میں کھڑی زبر کی شکل میں الف مدہ ہے. کیا مقام حالت، یخادعون میں الف اصلی الف مدہ ہے اور یخادعون میں کھڑی زبر کی شکل میں الف مدہ ہے. می کالا میں یا مدہ یا ساکن ما قبل زیر کی اصلی شکل میں ہے اور می کالا میں کھڑی زیر کی شکل میں یا مدہ ہے. یہ نوٹ کر لیں بیٹیاں ساری واجیاں کہ یہ بہت اہم بینر ہے. اس بینر میں آگے استعمال ہونا ہے، بہت زیادہ استعمال ہونا ہے، چونکہ بڑی مد چھوٹی مد انہی کی وجہ سے آتی ہے. پہلے یہ آئیں گے تو چھوٹی مد یا بڑی مد، مد منفصل یا مد متصل آئے گی، مد عارض آئے گی یا مد لین آئے گی، لین عارض آئے گی، مد لازم آئے گی یا مد لین لازم آئے گی. تو ان میں یہ آئیں گے، اس لیے اس کو بہت زیادہ اچھے طریقے سے تیار کرنا ہے. ہم انشاءاللہ اس کی پریکٹس آپ کو قرآن پر کرا دیں گے. اللہ پاک ہماری مدد فرمائے اور جملہ شرکا ترجمۃ القرآن کو کامیابیاں عطا فرمائے، اس دنیا میں بھی قرآن بحث برکت فرمائے اور آخرت میں قرآن کی شفاعت ہمیں نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.